بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وہ جو ان کا تازہ ترین بیان ہے کہ ایک مسلمان ظلم برداشت کرنے کے بجائے قرآن حکم دیتا ہے کہ مر جانا بہتر ہے، اس کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل۔ اچھا، میں دیکھیں پہلے بھی آپ کے 2-3 پروگراموں کے اندر میں نے یہ ساری باتیں رکھی ہیں۔ میں 16 سال سے پارٹی چیئرمین کا ساتھ پارٹی میں رہا، اور جو میں نے اندازہ لگایا، جو میں نے قریب سے دیکھا، جو میں نے آبزرو کیا کہ پارٹی چیئرمین کا دین کا علم تو خیر ہے ہی نہیں، بالکل بھی اکے سے نہیں ہے۔ دنیا کا علم بھی جو ہے نا بڑا واجبی سا اور بڑا سطحی سا ہے۔ زیادہ تر جو لوگ ان کے کان میں جو پھونک دیتے ہیں، جو بتا دیتے ہیں، وہ ایگزیکٹلی ایز اٹ از وہ اپنی تقریروں میں اور اپنی گفتگو میں جو ہے وہ دہرا دیتے ہیں۔ اب جو بات انہوں نے کہی ہے بنیادی طور پر وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو اسلام کی ایک بنیاد ہے، ایک پلر ہے، فقہ کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے۔ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر لاکھوں کتابیں جو ہے نا پچھلے 1500 سال کے اندر اور کروڑوں صفحات لکھے گئے فقہاء نے اور اولیاء نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہے جس کے اندر اس کی تشریح کی گئی، خلفائے راشدین کے بھی اقوال ہیں، اس کے علاوہ اہل بیت کے، اولیاء کے، اور پھر جو 4 امام ہیں اہل سنت کے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نقطہ بنیادی طور پہ یہ ہے جس کو یہ غلط انٹرپریٹیشن کر جاتے ہیں کیونکہ نالج کا فقدان ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو بنیادی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ڈیفائن کرتی ہے کہ جب آپ کوئی برائی دیکھیں، کوئی ظلم دیکھیں، کوئی بدی دیکھیں، اس کو ہاتھ سے روکو۔ اگر آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر آپ زبان سے اس کو کرٹیسائز کرو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ بدی ہو رہی ہے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو دل میں برا جانو۔ اب یہ جو 3 سٹیپ کے اوپر مبنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ہے، یہ اپنے اندر ایک پوری سائنس اور ایک پوری آرٹس رکھتی ہے۔ اس کے اوپر حضرت اباب ابن تیمیہ سے لے کے بڑے بڑے فقہاء نے بڑی بڑی تحریریں لکھی کہ آپ نے لازماً ہاتھ سے روکنے پہ ہی کیوں نہیں اکتفا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف منہ سے ہر حال میں جناب ظلم کو اور برائی کو اور گناہ کو روکنے پر ہی کیوں اتفاق نہیں کیا، یہاں تک کیوں آئے کہ آپ دل میں بھی برا جانو؟ اس کی پوری پھر ڈیٹیل فقہاء نے بیان کی کہ فساد فی الارض، دنیا کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر، دینی معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر جب آپ دیکھیں کہ آپ زبردستی روکنے سے کسی گناہ کو فساد فی الارض کا اندیشہ ہوتا ہے، یا زبان سے آپ روک کے مزید بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یا آپ کی ہمت نہیں ہے یا آپ کا اختیار نہیں ہے یا آپ کی اتنی جناب کیپیسٹی نہیں ہے، پسلی نہیں ہے، تو کم از کم دل سے آپ اس کو برا جان لیں گے تو مسلمان کا حق ادا ہو جائے گا کہ اس نے اس کو برائی جانا۔ ہاں، یہ 3 سٹیج بھی اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر وہ گناہگار ہے، اللہ کا بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی، اسلام کا بھی، شریعت کا بھی۔ اب یہ چیزیں ان کو تو پتہ نہیں، انہیں کسی نے بتایا یہ ایز اٹ از کہ جناب اسلام کہتا ہے کہ برائی اور ظلم اگر دیکھتے ہو تو اس کو روک لو، نہیں تو مر جاؤ۔ اور بھائی خودکشی حرام ہے، اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے، اسلام کے اندر اپنے آپ کو مارنا حرام ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ ایک جنگ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص نے بڑی جرأت اور بڑی ہمت دکھائی، مخالفوں کے بڑے بندے مار دیے، فلاں فلاں فلاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کس طرح، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے اس کو جنگ کے اندر دیکھا ہے جناب لڑتے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اینڈ میں جب وہ جناب موت و حیات کی کشمکش میں تھے وہ شخص، تو انہوں نے خود اپنی تلوار سے اپنی جان لے لی تھی کہ میں تکلیف سے بچ جاؤں۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کتنا اچھے موٹیو کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر سے جنگ لڑ رہا ہے، لیکن اینڈ میں آ کے اس نے خودکشی جو کی اس کی بنیاد پہ جناب کہا گیا کہ اس کا آخرت ٹھیک نہیں ہے۔ تو بھائی اپنے آپ کو مار لینا وہ خودکشی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔
بہت صحیح، بہت زبردست، بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے.